اس کے کچھ دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے کر گئی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالیں اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے فرقے کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایک امتی نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے تم کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے جو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے ان کتابوں کے بارے میں دینے کی حماقت نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ کی آنکھوں میں امڈے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تحریم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا ہم انہیں مسلمان مان لیتے ہیں؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی۔
پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی، پھر تو قرآن پاک کو بھی نعوذ باللہ جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان مناظر کی کیا توجہ پیش کرتا جو وہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث میں کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود بھی پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ چلتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی، وہ صرف کنکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف اور واضح دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو،
लेकिन तुम्हारे घर जाने पर एतराज़ है, क्योंकि वो लोग अपने मज़हब को मानते हैं। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। जिस मज़हब से ताल्लुक़ होता है वही बताते हैं। और ये भी हकीकत है कि जितना तुम लोगों को नापसंद किया जाता है, इतना इन लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ़ पैसे के हसूल और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये नया मज़हब इख्तियार करके हमारे दीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मगर क्रिश्चन, हिंदू और या यहूदी ऐसा नहीं करते। उमामा ने बेख्तियार इसे टोका। किस पैसे की बात कर रही हो तुम हमारी फैमिली को जानती हो। हम लोग शुरू से ही बहुत अमीर थे। हमें कौन से रुपए पैसे की कमी थी। इस मज़हब में रहने से हमें कौन सा रुपया पैसा मिला। हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसा नहीं था। तुम्हारे दादा मुसलमान मगर बहुत गरीब थे। वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे से काश्तकार थे। रबू से कुछ फासले पर इनकी थोड़ी सी ज़मीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मज़हब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि इन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मज़हब बदल लिया। फिर तुम लोगों का ख़ानदान इस मुल्क के नामी गरामी अमीर तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा। और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को अपने मज़हब का पैरोकार बनाया जाता है। उमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत आई कहाँ उनके पास और अभी भी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मज़हब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर आते हैं इन्हें गैर मुल्की मिशंस और NGOs से। तहरीम ने कुछ तहकीर आमेज़ अंदाज में कहा। ये झूठ है, सफ़ेद झूठ। उमामा ने बेख्तियार कहा। मेरे बाबा किसी से पैसे नहीं लेते। वो तो इस फ़िरके के लिए काम करते हैं। तो क्या गलत है? क्या दूसरे फ़िरक़ों के लोग काम नहीं करते? दूसरे फ़िरक़ों में तो उलमा भी होते हैं या ऐसे लोग जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फ़िरक़ों को यूरोपीय मिशन से रुपया पैसा नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता। उमामा ने एक बार फिर कहा। तहरीम ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठ खड़ी हुई। उमामा ने इसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तहरीम ने गुस्से में आकर तुमसे बहुत कुछ कह दिया। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। जवेरिया ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक ख़त्म होने वाली है, जवेरिया ने कहा और वो दोनों उठकर खड़ी हो गई।